بسم الله الرحمن الرحيم. الفاء وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 36 اور اس کے بعد آیت شریفہ 36 کے الفاظ مبارکہ کے معنی قال اللہ تعالی نے فرمایا قد یقیناً اوتیت تم دیے گے سؤالک اپنی مانگ اپنی طلب یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام. بامحاورہ ترجمہ انہوں نے فرمایا یعنی اللہ تعالی نے یقیناً تم اپنا سوال دیے گے اے موسیٰ. اس سے پہلی والی آیات شریفہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ تھے اللہ تعالیٰ سے 4 فرمائشیں کرنے کا ذکر تھا. نمبر 1 کہ ان کا سینہ کھول دیا جائے. نمبر 2 ان کے لیے معاملہ کو آسان فرما دیا جائے. نمبر 3 ان کی زبان میں جو روک تھی جو گرہ تھی اس کو کھول دیا جائے. نمبر 4 ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر ساتھی بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ان 4 فرمائشوں کے جواب میں تم نے جو کچھ مانگا یعنی 4 کی 4 فرمائشیں وہ تم دیے گے وہ ہم نے تمہاری پوری فرما دی. اللہ بہتر جانے کہ اس آیت کریمہ میں کیا کیا دروس اور اسباق ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ تعالی فریادوں کے قبول فرمانے والے ہیں اور وہ چیزیں جو بسا اوقات پیدائشی بھی ہوں اللہ کے لیے ان کو بدلنا ان کو درست کرنا کچھ مشکل. عام طور پر جو زبان میں لکنت ہوتی ہے یہ بچپنے اور پیدائش سے چلتی ہے یا راستے میں ہوتی ہے جی. تو اللہ پاک ان کے لیے کیا مشکل ہے. پانی کے ایک قطرے سے کیا کچھ بنا دیا تو یہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی چیز. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. وَلَقَدْ اور یقیناً 2 دفعہ تاکید. مننا ہم نے احسان فرمایا علیک تجھ پر. مرتن اخرى دوسری بار. اور یقیناً ہم نے آپ پر احسان فرمایا دوسری مرتبہ. 4 فرمائشوں کا پورا کرنا ایک احسان. اس کے بعد اللہ پاک دیگر احسانات کا تذکرہ فرمانے لگے. اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے صرف نوٹ ہی نہ کریں بلکہ اس اسلوب سے اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 احسانات جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے ان کا
ذکر شروع کیا جائے گا اس آیت کریمہ کے بعد. ایک ہے تفصیل، ایک ہے اجمال. تفصیل بیان کرنے سے پہلے اجمالاً ان کی طرف اشارہ فرمایا. اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ جب کوئی بات اجمالاً کہی جائے اور بات سننے والے کی دلچسپی کی ہو تو وہ ایک دم بیدار ہو جاتا ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجمال قبل تفصیل. تفصیلی بات کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ پیش کرنا. بیٹی کے لیے رشتے کا متلاشی والد جب اس کو کہا جائے میں نے تیرے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کیا ہے تو ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے کہ نہیں. سننا چاہتا ہے کہ بہترین کی بات جو تو کی ہے کن اسباب کی بنا پر وہ بہترین ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا رنگ یہ ہے، اس کی تعلیم فوراً بیان کر دے، وہ بھی انداز ہے. لیکن جب پہلے اجمالاً کہا جائے بہترین رشتہ تلاش کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو بات بیان کی جائے گی اس کی طرف توجہ نسبتاً زیادہ ہوگی کہ نہ ہوگی. اب اس کے بعد اللہ پاک نے 8 احسانات کا ایک ایک کر کے ذکر فرمایا. اور یہاں یہ بات ابتدا ہی سے میں آپ نوٹ فرما لیں، عام طور پر مخلوق کے درمیان احسان کر کے جتلانا بری بات، بلکہ قرآن کریم میں ہے اپنے اعمال کو احسان جتلا کے برباد نہ کرو. اور ویسے بھی بعض لوگ جب کسی پر احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے والا بار بار جتلاتا ہے تو کتنے ہی دنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کاش کہ میں نے اس کا احسان قبول نہ کیا ہوتا کہ نہیں. بلکہ شاید آپ میری تائید کریں، بسا اوقات جو منہ پھٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں بہتر تھا کہ تو یہ احسان مجھ پر کرتا ہی نہ. اور اس سے حوالے سے میری تجویز ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کسی پر احسان کرنے کی توفیق دے دے تو کبھی نہ جتا. میرا گمان ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، احسان جتلانے سے مخلوق خالق کی بات نہیں، نفرت پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہوتی. کیا فائدہ نفرت پیدا کرتی؟ اور اس سے بڑی بات نیکی ضائع ہوگی، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. جس پر کیا تھا وہ بھی نفرت کرتا ہے، اور جس کے لیے کیا تھا اس نے بھی نیکی کو برباد کر دی. فائدہ کیا؟ ہاں، خالق کا معاملہ جدا ہے، مخلوق اس کی بات الگ ہے، خالق کی الگ ہے. اور مخلوق میں بھی بسا اوقات احسان کی خبر دینا ضروری ہوتا ہے. نافرمان بچہ، اللہ کسی کا بچہ نافرمان، اور جو نافرمان ہے اللہ ان سب کو فرما بردار بنا دے. اگر ماں یا باپ اس کو کہیں کچھ حیا کر، تیرے لیے کیا کیا، تو شاید بہت سے اوقات میں ایسا کہنا ضروری ہوتا جہاں مصلحت ہو، لیکن وہ مصلحت کا فیصلہ غصے سے نہ کرے. دیکھے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے تو پھر تو جتلا لے، اگر نہ جتلانے سے مخلوق بھی ناراض اور خالق بھی ناراض. لیکن خالق کا معاملہ جدا ہے. اور قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ہیں
کہ اللہ تعالی اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ لوگ بندے بن جائیں، اور اللہ کا جو بندے ہیں، انبیاء تو بندے ہی، ان میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، تاکہ وہ مزید شکر گزار بن جائیں۔ اور اس سے آگے توجہ کیجئے، یہ ہے کہ جس اللہ نے تیرے ساتھ گزشتہ زمانے میں احسانات کیے وہ کیا آئندہ زمانے میں تجھے چھوڑ دے گا؟ اور اس کی ایک مثال اب بات ہوئی ہے، ہو جائے پوری۔ سورہ الضحیٰ نکالیے، 30واں پارہ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی۔ کیا انہوں نے آپ کو یتیم نہ پایا تو آپ کو جگہ دی، اور آپ کو راہ گم کرنے والا نہ پایا، اور آپ کو راہ گم کرنے والا پایا تو آپ کو ہدایت دی، اور آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ یہاں اللہ تعالی نے 3 احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ کن پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا، اور ان کی بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلی والی آیت شریفہ پڑھیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب آپ کے رب آپ کو دیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں بات واضح کر سکوں۔ ان 3 آیات سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مستقبل کے ایک وعدہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً عنقریب آپ کے رب آپ کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اس کے بعد 3 سابقہ احسانات کا ذکر فرمایا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہے، اللہ بہتر جانے، کہ جس اللہ نے یہ 3 نعمتیں آپ کو عطا فرمائی بغیر اس بات کے کہ پہلے سے آپ سے وعدہ کریں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کوئی وعدہ تھا تو پھر بھی عطا فرمائی، اب تک وعدہ کر رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب یقیناً وہ آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ بغیر سابقہ وعدے کے آپ کو نعمتیں عطا فرماتے رہیں، جن میں سے 3 کا ذکر اس کے بعد ہے، تو کیا وہ نعمت جس کا وہ اب وعدہ کر رہے ہیں وہ نہ دیں گے؟ بات واضح ہوئی ہے جی۔ آئندہ بات کا دل میں اتارنے کے لیے، جاگودی کرنے کے لیے سابقہ احسانات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی بڑا اپنے کسی ماتحت کو کسی کٹھن کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، اور اس کو خدشہ ہے اپنے پسماندگان کا کہ وہ ضائع ہو جائے، تو وہ کہتا ہے پچھلی دفعہ جب میں نے بھیجا تھا تو وہ جن کا تو فکر کر رہا ہے، میں نے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا کہ نہ کیا، ان کی بیماری میں علاج کروایا کہ نہ کروایا، ان کا سامان خورد و نوش پہنچایا کہ نہ پہنچایا۔ تو اس وقت اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب سابقہ تاریخ بتلا رہی ہے کہ میں تجھے کسی کام پر بھیجنے کے بعد
تیرے چھوڑے ہوئے کاموں کا ذمہ دار بنتا ہوں تو آئندہ بھی بنوں گا. اور یہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، وہ ان مثالوں سے بلند بالا ہے. لیکن بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کے احسانات جتلانے میں حکمت یہ بھی ہے، لوگوں اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ. اس اللہ نے پہلے تم پر احسانات کیے ہیں وہ اب بھی کرے. انا اوحینا الی امک ما یوحی، یقیناً ہم نے وہی کی. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اذ جب، اوحینا ہم نے وحی کی، الی امک آپ کی اماں کی طرف، ما یوحی جو وحی کی گئی. دوبارہ ترجمہ سنیے. یقین جب ہم نے وحی کی آپ کی اماں کی طرف جو وحی کی گئی، اس کا کیا مقصد؟ جب ہم نے وحی کی آپ کی اماں کی طرف جو وحی کی گئی، اس کا کیا معنی ہے؟ نگاہیں آیت شریف پر جمائیے، اللہ کرے کہ بات کو واضح کر سکوں. اس سے مراد یہ ہے کہ بہت عظیم الشان وحی کی، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ چیز بہت بڑی ہے. میرے ساتھ سورہ طٰہٰ ہی آیت شریف 78 دیکھیے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، موسیٰ علیہ السلام چھڑی ماری، اللہ پاک نے ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا. اب پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، دریا نے ان کو ڈھانپ دیا. ما غشیہم، جو ڈھانپ دیا، کیا مطلب؟ غرق کر دیا. پانی ان پر تھوڑا نہ آیا، بس ڈھانپا ان کو. دریا نے جو ڈھانپا مراد اچھی طرح پانی میں غرق کیے گئے. تو وہاں بھی غرق ہونے کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ دہرائے گئے، اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جانے والی وحی، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ الفاظ دہرائے. وقت ہو چکا، انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کل کے پروگرام کا انتظام کرنے والے ہمارے ساتھیوں کو بہترین بدلہ دے. انہوں نے بڑی کوشش محنت سے بندوبست کیا، اور وہاں تشریف لے جانے والے حضرات و خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے. کہنے اور سننے والے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہترین جزا دے. یہ جانا، یہ کوشش کرنا، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا سبب بنا دے. اور اللہ زندگی بھر موت کے آنے تک ایسے کاموں سے اپنی رحمت سے محروم ہو. حضرات نوٹ فرمائیں، اللہ کرے جو بات کہوں دل سے کہوں. دنیا مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کا گھر. اللہ پاک نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں تدبیریں دی. یا اللہ بات تصنع، جھوٹ اور بناوٹ نہ، اور مجھے بھی اس سے فائدہ دے. دنیا مصیبتوں کا گھر، کسی کی کوئی گارنٹی نہ، بوڑھے کی نہ، جوان کی نہ، امیر کی نہ، غریب. اس کے بچاؤ کے، ان سے بچاؤ کے یہ تدبیریں ہیں. اور ایک بڑی تدبیر اللہ کے دین کے لیے
کچھ کرنا، دین کی بات سنانا سننا، دین کی مجلس کے لیے خدمت کرنا، آنا جانا۔ اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے۔ جو بات سمجھ آتی ہے کہ مصیبتوں سے بچنے کا اور آئی ہوئی مصیبتوں سے چھٹکارے کی اللہ پاک نے ایک شاندار تدبیر عطا فرمائی۔ آئیے میں آپ عزم کریں اور اللہ سے مانگیں گی، یا اللہ موت کے دن تک مصیبتوں سے بچائے رکھنا اور اس طرح خیر کے کاموں میں لگائے۔ مرنا تو ہے ہی، برف تو پگھل ہی رہی ہے، یا اللہ بجائے رونے کے ہسپتالوں میں، بے ہوشیوں میں اور وینٹیلیٹر پر گھر والوں کے موت کا انتظار کرنے میں بسر ہو، خیر کے کاموں میں لگے لگائے چلتے چلاتے آپ کے ہاں ایمان اور عافیت سے چلے جائیں، اور جتنی زندگی ہو یا اللہ وہ بھی ایمان اور عافیت والی ہو۔ آپ ہمارے جینے پر بھی راضی ہوں اور مرنے پر بھی راضی ہوں، اور جو بات اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہی اپنے سارے کنبوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔